پروگرام بیوپار ود ارباب جہانگیر اپنے ناظرین کو معیاری مستند اور ان ڈیپتھ ریسرچ پر مبنی خبریں فراہم کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ پروگرام بیوپار میں معیشت سے وابستہ ہر خبر کو مختلف معتبر ذرائع سے تصدیق کے بعد ہی پیش کیا جاتا ہے تاکہ ویورز کو درست اور جامع معلومات میسر آ سکیں۔ اسی تحقیقاتی انداز کا یہ نتیجہ ہے کہ پروگرام میں مدعو کیے جانے والے مہمان اپنے متعلقہ شعبوں پر گہری گرفت رکھتے ہیں اور گفتگو محض تجزیے تک محدود نہیں رہتی بلکہ ٹھوس شواہد اور حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔ اس پلیٹ فارم سے سامنے آنے والی آراء اور خبریں اکثر حکومتی حلقوں کے لیے پالیسی سازی کی درست سمت متعین کرنے میں ایک کھلے خط کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، اور اسی تسلسل کی ایک نمایاں مثال یہ ہے کہ پروگرام بیوپار کے ایک ریگولر مہمان جو ماضی میں تحقیقی رپورٹس پر تبصرے کے لیے بلائے بھی جاتے رہے ہیں، آج حکومتی تھنک ٹینک کا اہم اور مؤثر حصہ بننے جا رہے ہیں۔ بہت ہی باوثوق اور مصدقہ ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ کے ٹریڈ کے چیئرمین علی فرید خواجہ ملک کے سب سے بڑے ریگولیٹری ادارے یعنی SECP کے کمشنر تعینات ہونے والے ہیں۔ بلا شبہ وہ اس عہدے کے حقدار بھی ہیں کیونکہ علی فرید خواجہ عالمی مالیاتی دنیا میں ایک باوقار اور دور اندیش شخصیت کے طور پر نمایاں مقام رکھتے ہیں جو پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس اور بین الاقوامی فن ٹیک کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ لمس اور آکسفورڈ جیسے ممتاز اداروں سے بطور رودز اسکالر ان کی علمی برتری اور ان ڈیپتھ معلومات کی عکاس ہے۔ اب UPS کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سمیت اعلیٰ عالمی اداروں میں ان کی پیشہ ورانہ خدمات نے انہیں ایک ممتاز ٹیکنالوجی اینالسٹ کے طور پر شناخت دی ہے۔ بطور چیئرمین KSB سیکیورٹیز اور کے ٹریڈ کے شریک بانی کے طور پر انہوں نے پاکستان میں ریٹیل انویسٹمنٹ کو ڈائنامک اپروچ دی ہے جس کا ثبوت اس کے 2 لاکھ سے زائد یوزر بیس ہیں جو اسے اسٹاک مارکیٹ کی سب سے بڑی بروکریج فرم بھی بناتے ہیں۔ سیف چارج اور آکسفورڈ فرنٹیئر کیپٹل جیسے اداروں کی سربراہی ان پر عالمی اعتماد کی علامت ہے۔ علی فرید خواجہ کے ساتھ مختلف مواقع پر پروگرام بیوپار میں ان کی شمولیت کی ایک لمبی فہرست موجود ہے، اور ایسے ہی ایک موقع پر علی فرید خواجہ کی ایک پیش گوئی ہم ابھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس میں انہوں نے انویسٹر کانفیڈنس پر مبنی ایک سروے میں کہا تھا کہ وہ بہت پر امید ہیں کہ ریٹیل انویسٹرز پاکستان میں انویسٹ کریں گے، اور اس کے بعد سٹاک مارکیٹ کو پھر ہم نے 1 سال میں ہی 60% سے اوپر جاتے دیکھا اور اس میں اچھا خاصا اضافہ بھی ہوا۔ کیا پیش گوئی کی تھی علی فرید خواجہ نے؟ ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ آپٹیمزم بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹرز زیادہ کانفیڈنس رکھیں گے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، اور جو پہلے ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی شاید انویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے انویسٹمنٹ پلانز کو امپلیمنٹ کریں۔ اور اس کے بعد اگر بات کی جائے ملک بھر سے ایک بڑی تعداد میں SECP میں کمپنیز رجسٹرڈ ہونے کی، تو اس کے بارے میں بھی جو ان کا تبصرہ تھا وہ حقیقت سے خاصا قریب تر تھا۔ اس بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا یہ بھی ملاحظہ۔ اس سے زیادہ اچھا ثبوت نہیں ہو سکتا، کوئی بہتر ثبوت کہ پاکستان میں لوگ بزنسز کھولنا چاہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر چھوٹے بزنسز ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان میں اوورسیز اور پاکستانی انویسٹمنٹس خاص طور پر پرائیویٹائزیشن کے بارے میں اکثر و بیشتر ان سے ہماری گفتگو رہی۔ اس بارے میں انہوں نے کن خیالات کا اظہار کیا یہ بھی دیکھیے گا۔ PIA کی پرائیویٹائزیشن میں جو 2 گروپ شارٹ لسٹڈ ہو رہے ہیں، ہپکو والے اور حبیب اللہ گروپ، اور جو دوسرا محمد علی طبہ کا جو گروپ ہے، وہ دونوں پاکستانی کنسورشیمز ہیں، اور مجھے یہ اچھی بات تھی، دس از گڈ فار پاکستان۔ اب اس کے ساتھ حکومت کی توجہ پالیسیوں میں خرابیوں کی طرف دلوانے کے لیے اگر ہم بات کریں تو علی فرید خواجہ کے الفاظ ہمیشہ بہت ہی پازیٹیو اور تعمیری سوچ کے ساتھ مسائل کا حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے کس طرح سے اپنی رائے دی ہے یہ بھی ملاحظہ کیجیے کہ جب بھی ہماری اکنامی میں گروتھ ہوتی ہے، انٹرسٹ ریٹ نیچے آتے ہیں، تو جو گروتھ ہوتی ہے اس کی وجہ سے امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ کی آئیڈینٹیفیکیشن تو کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکی ہے، اور آپ نے درست بولا کہ گورنمنٹ نے اس پہ بڑے ٹارگیٹس بھی دیے تھے، ایک لانگ ٹرم پلان بھی دیا ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹارگیٹس ہیں اس کو مانیٹر کیا جائے اور پبلکلی ڈسکلوز کیا جائے کہ اگر گیپ ہے، اگر ہم ٹارگیٹ پہ میٹ نہیں کر رہے تو ایسے کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ٹارگیٹ کو میٹ نہیں کر رہے۔ اب کہیں یہ رویہ تنقیدی تو ہے، لیکن اس میں ایک پازیٹیو تنقید کی جھلک بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اڑان پاکستان پروگرام کا بھی اس میں بار بار ذکر ہوا۔ اڑان پاکستان کے ساتھ جو امیدیں علی فرید خواجہ صاحب کو ہیں، ہم ان کو آنے والے مستقبل کے لیے ایک پیش گوئی کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے مختلف مواقع پر کن خیالات کا اظہار کیا ہے یہ بھی دیکھیے گا۔ ایک ہوم گرون اکنامک ایجنڈا، ایک اکنامک پلان میڈیم ٹرم کا گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے، اس پہ ٹارگیٹس رکھے ہیں اسپیسیفک ڈفرینٹ سیکٹرز کے لیے۔ تو اٹس اے گڈ رائٹ فرسٹ اسٹیپ، مگر
the success will depend on the execution. अगर तो ये तैनाती हो जाती है तो ये ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर के लिए कितनी बेहतर साबित हो सकती है और इससे हमारे रेगुलेटर्स की परफॉर्मेंस कितनी बेहतर होगी? क्या उम्मीदें इस वक्त हमारे प्राइवेट सेक्टर को हैं अगर अली फरीद ख्वाजा साहब को ये ओहदा मिलता है, जो कि कुछ ज़राए ये बताते हैं कि ये उनको मिलने भी जा रहा है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।